تمام بے زبان ریڈرز کلب کے سننے اور دیکھنے والوں کو اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب کو میری آواز آ رہی ہوگی۔ بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا کیا ہو بیاں، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا کیا ہو بیاں، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حسین محافل کا جو سلسلہ بے زبان ریڈرز کلب کی جانب سے شروع کیا گیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ تمام ذاکرین نے اپنے خوبصورت انداز میں سیرت نبی کے مختلف پہلوؤں پر بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالی، اور آج کی اس حسین شب مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک بیان کر سکوں۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ جہان کن سے ادھر کیا کون جانتا ہے، جہان کن سے ادھر کیا کون جانتا ہے، مگر وہ نور کہ جس سے یہ زندگی ہوئی ہے۔ ہزار شکر غلامان شاہ بطحا میں، ہزار شکر غلامان شاہ بطحا میں، شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے۔ بہم تھے دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے، بہم تھے دامن رحمت سے تو جب چین سے تھے، جدا ہوئے ہیں تو اب جان پر بنی ہوئی ہے۔ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا کہ زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے۔ آج کی محفل کا پہلا مقصد میں نے افتخار عارف کی اس خوبصورت نعت سے لیا ہے، جس میں شاعر فرما رہے ہیں کہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ کیا حقیقتاً میں وہ ہوں جس کے لیے آقا نے بات کی ہوئی ہے، یا میں خود اس کو اس قابل یا اس درجے پہ کھڑا پاتی ہوں جس کے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے؟ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ آج کی محفل کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں کہ اپنی خودی کو تلاش کر سکیں اور اپنی زندگی کو اس راستے پر لے جا سکیں جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر فخر ہو کہ یہ وہ امتی ہیں جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے اور میری تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم بچپن سے ایک بات سنتے آئے ہیں اور آج تک سن رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی غلط کام بچے اگر کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے بری بات ایسا نہ کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، یا ایسا نہ کرو گناہ ملے گا وغیرہ۔ اصلاح کرتے وقت کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میرے نبی کی سنت یہ تھی تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے گھروں میں سنتیں رائج ہیں؟ کیا ہمارا ہر عمل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں سنت رسول کی پیروی کر رہی ہوں؟ میرے صبح سو کر اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کے تمام کاموں میں کیا سنت رسول کی ہلکی سی بھی شبیہ جھلکتی ہے؟ کیا ہمارے تعلیمی ادارے ان میں پڑھایا جانے والا نصاب اتنا کافی ہے کہ جس سے ہم سنتوں کی عملاً آبیاری کر سکیں؟ کیا ہمارے اساتذہ کے پاس اتنا علم موجود ہے کہ وہ دوران تدریس یا مقررہ تدریسی وقت میں نصاب سے ہٹ کر اپنے طلباء کی اصلاح حدیث کی روشنی میں کر سکیں جس سے بہترین معاشرے کی بنیاد ڈالی جا سکے؟ نہیں۔ ہم ان سوالوں کے جواب میں یہ عذر پیش کرتے ہیں بحیثیت استاد اور والدین کے ٹائم نہیں ملا ہے یا ٹائم ملتا نہیں ہے، حالانکہ حقیقتاً مسئلہ علم کا نہ ہونا ہے۔ ہم نے دنیاوی تعلیم کو علم سمجھ کر قرآن و سنت کو مرنے کے بعد صرف بخشنے کی چیز سمجھ کر طاق میں رکھ دیا ہے، جبکہ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ سورہ تغابن آیت نمبر 8 میں ارشاد ربانی ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی روشنی یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل کی ہے۔
ایک اور مقام پر مطالبہ یہ ہے کہ یہ ایمان محض زبانی نہ ہو بلکہ سچے دل کے ساتھ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس سے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سچے دل سے ایمان لانے کا نتیجے میں انسان عقیدہ فکر کی گمراہ کن تاریکی سے نکل کر اس روشنی میں آ جاتا ہے جسے اللہ کی توفیق کہتے ہیں اور جو صراط مستقیم ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 1، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے اس پروردگار کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یہ ہے اس کتاب کی شان اور عظمت جس کو 23 سال کے عرصے میں مکمل کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ قرآن آہستہ آہستہ سیکھا جائے تاکہ دل میں اتر جائے، اور ہر مسئلے کے حل کے مطابق قرآن پاک کی آیات اتاری گئیں، اور اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کے متعلق انسانوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سمجھاتا رہا۔ قرآن نہ صرف اس دور کے مسائل کا حل تھا بلکہ آج کے مسائل کا بھی حل ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے اور ہر زمانے کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا بھر کی سہولتیں ہیں کہ جن میں ایک نعمت، جس کو میں نعمت ہی کہوں گی، کہ کسی بھی زبان کا ترجمہ کرنا ہے جو کہ آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ قرآن اور حدیث کی مکمل جلدیں آپ کے ہاتھوں میں موجود ہیں، یعنی موبائل میں بس ایک بٹن دباتے ہی کسی بھی موضوع سے متعلق حدیث آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اب وہ دور گیا کہ لوگ کہیں کہ ہمارے پاس ترجمے والا قرآن یا صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی احادیث نہیں، جب ہوں گی جلدیں تو ہم پڑھ لیں گے۔ کیا ہم ہیں عاشقان رسول؟ عشق تو وہ ہے جس میں عاشق اپنے معشوق کے رنگ میں رنگ جائے۔ لفظ عشق میرے نزدیک خالصتاً اللہ اور میرے نبی کے درمیان کی بات ہے۔ میں تو عشق کے عین سے بھی ناواقف ہوں، میں کیا بلکہ ہم سبھی ناواقف ہیں۔ ہم تو وہ محبت کر رہے ہیں جو چلتے پھرتے کسی بھی خوبصورت شے کو دیکھ کر اس سے کر بیٹھتے ہیں، جیسے ربیع الاول کے مہینے میں اپنی حیثیت کے مطابق پاؤنڈ کا یا کلو کا یا ٹن وزنی کیک کاٹ کر دکھاتے ہیں۔ حقیقتاً ہم کیک نہیں، حدیث کو چھری سے قتل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رہنا، یہ باب کا نام، اس کا جلد کا نام ہے، جہاں سے میں یہ حدیث جو ہے وہ کوٹ کر رہی ہوں۔ باب 14 ہے، حدیث نمبر 7319۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائیں گی جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اگلی امتوں سے کون مراد ہیں؟ یہود اور نصارہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور کون؟ کیا یہ میرے نبی کی سنت تھی لوگوں کے جنم دن منانا، یا یہ عقیدت ہے؟ اگر یہ عقیدت ہے تو پھر حقیقتاً عقیدت کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ آئیے آج سے اپنی اصلاح کا آغاز کریں اور ساتھ ساتھ جو سیکھتے جائیں وہ اپنے بچوں کو بھی سکھاتے جائیں۔ اس دن کا انتظار نہ کریں کہ جب عالم بن جائیں گے تو دنیا کی اصلاح کرنے چلیں گے۔ آئیے ہم خود کو تلاش کرتے ہیں۔ میں نے اس محفل کو دو سلاٹس میں جو ہے وہ توڑا تھا اس طرح سے کہ ہم اپنی خودی کی تلاش کریں گے اور اس کی اصلاح بھی نکالیں گے اسی کے اندر ہی کہ حل کیا ہے، کیونکہ بہت سی محفل ہوتی ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے اور پھر وہ بس وہیں تک ہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے عمل تو دور کی بات، وہ شاید وہ باتیں یاد بھی نہیں رہتی، بس ان کا اسٹائل یاد رہ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا ذکر کیا تھا، تو اگلی محفل میں بھی انہی کو بلا لیتے ہیں، وہ بہت اچھا بولتے ہیں یا وہ بہت اچھا رلاتے ہیں۔ عمل کہاں ہے؟ عمل سے ہم بہت دور ہیں۔ تو پہلا جو ہے جو میں سٹارٹ کروں گی وہ یہی کہ انسانی فطرت ہم اپنی جانتے ہیں کہ ہم ہیں کون، یا ہم کس فطرت کے آدمی ہیں یا ہم کس فطرت کی عورت ہیں۔ انسان کی طبیعت کی افتاد جبلی طور پر شر یا نیکی پر مبنی ہے۔ انسان انہیں تعلیم و تربیت سے بدل سکتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ذاتی طور پر نفس کا مطالعہ کیا جائے، وہ اپنے نفس کا مطالعہ کرے کہ وہ کیا ہے،
یا وہ کیا چاہتا ہے یا کیا خواہشات ہیں. اس کی بہترین مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی مطالعے پر زور دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مشاہدہ کرنے لگتا ہے تو اپنے آپ کو غصے کی حالت سے علیحدہ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے ضروری ہے. اس علیحدگی کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان غصے کے طوفان میں اپنے آپ کو بھول نہیں جاتا، بلکہ اپنی نفسیاتی کیفیت، اس کے اسباب اور وجوہات پر اس طرح سے غور کرنے لگتا ہے جیسے اس کے معاملے میں کوئی ذاتی الجھاؤ نہیں. جب بھی آپ اکیلے ہوں، اپنے آپ کو جانیں، اپنی ہستی کا، اس دنیا میں آنے کا مقصد تلاش کریں. اس کی ایک چھوٹی سی پریکٹس یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جس طرح بہت سے لوگوں کو ڈائری لکھنے کی عادت ہوتی ہے، وہ پورے دن کے اپنے احوال لکھتے ہیں یا ہفتے میں کبھی لکھ لیتے ہیں. اس طرح لکھنے کی عادت ڈالیں، دن بھر کے احوال نہیں بلکہ اس دن کی کامیابیاں، جو مشکلات پیش آئیں، جو دشواریاں پیش آئیں وہ، اور ان کو یا ان کی بہتری کا منصوبہ کیسے بنایا گیا. یا اس کو ہم کہیں گے کہ اپنا پورا دن بھر کا ریفلیکشن لکھ لیں. ریفلیکشن میں ہم 3 چیزیں، اور یہ وہ ریفلیکشن ہے جو ہم اپنے بحیثیت استاد، اور اگر کسی اسکول میں آپ دیکھیں تو ٹیچرز کو ریفلیکشن لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے ان کے پلانرز کے اندر، تو اس میں بھی یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں کہ اس میں ان کی آپ کو کیا کامیابیاں رہیں، کیا سکسیس ہوئی، کیا دشواریاں ہوئیں، کیا چیلنجز رہے، اور پلان فار امپروومنٹ کیا کیا. ٹھیک ہے، یہ میرے اسکول میں بھی یہ پریکٹس رہی ہے، اور اس کو اب میں امپلیمنٹ کر رہی ہوں اپنے بچوں کے اوپر. میں نے یہ پہلے آغاز اپنے اسکول سے ہی کیا. اس کا رسپانس مجھے بہت اچھا ملا کہ اپنی تربیت، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چینج لانا ہے تو چینج کا آغاز کرنا کہاں سے ہے. وہ اگین وہی والی بات کہ وہ وقت نہیں کہ میں پہلے اپنی اصلاح کر لوں اور پھر میں پتہ نہیں وقت رہے نہ رہے، وہ ایج رہے نہ رہے، وہ بچے رہیں نہ رہیں. تو جو ابھی میرے ہاتھ میں جو بچے ہیں جن کو ہم صحیح کر سکتے ہیں، تو ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور ہم ان بچوں کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں جو آج ہمارے ہاتھ میں ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ بچوں سے اس طرح کا روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنی ناکامیوں کی نشاندہی کرواتے رہیں. اس کی اصلاح بھی خود سے کرنے کی عادت ہو جائے گی ان کو. تو دوسری طرف انہیں اپنی کامیابی کی فہرست بڑھانے کا موقع ملے گا. جب وہ اپنا پلان فار امپروومنٹ پہ آئیں گے، اپنی ناکامیاں جب وہ تلاش کریں گے، تو ان کو جب خود سے وہ چینج کرنا شروع کریں گے، ان کی اصلاح کرنا شروع کریں گے، تو ان کی کامیابیاں بڑھ جائیں گی. اپنی کامیابی کو فہرست بڑھاتے جائیں گے. یہ ان کا ریفلیکشن لکھنے کا ایک سلسلہ اپنے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی شروع ہوگا. ہم اپنی بھی اس طرح سے اصلاح کر رہے ہوں گے، اور بچوں کو بھی جو ہے ہم اس کی عادت ڈال رہے ہوں گے. بچوں میں خود آشنائی اور خود اصلاحی پہلو اجاگر کر سکیں گے. اگر یہ روزانہ کی بنیاد پہ نہ ہو تو ہفتہ وار کوئی ایک حدیث خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں، اور اس پر عمل شروع کریں. اس پر بچوں کا فیڈ بیک ضرور لیں کہ عمل کرنے سے کس حد تک کامیابی ہوئی، یا آپ نے کیسا محسوس کیا. آپ نے اس کو پریکٹس بنائی تو آپ کو کیسا لگا، کہاں کہاں مشکلات ہوئیں. فرض کریں کہ اگر سچ بولنے کی ہی عادت ڈالی ہے، سچ بولا تو کہاں بولا اور اس کا پھر کیا نقصان ہوا تو زیادہ کسی سے مار پڑی ہوگی، لیکن سکون ملا اندر آپ کو کیا فیلنگ آئی. مطلب برا لگا کہ مار پڑتی ہے سچ بولنے سے، خالی ہمیں یہ فوکس نہیں رکھنا ہے، لیکن سچ بول کے ایک سکون بھی تو ملتا ہے. وہ چیز کی طرف ان کو جو ہے وہ رہنمائی دینا، یہ ہمارے ایک اساتذہ، یہ استاد ہی کر سکتے ہیں، اور والدین. یہ 2 وہ شخصیات ہیں جو ایک بچے کی پرورش کے لیے بہترین، اور ایک کیا کہنا چاہیے کہ یہ 2 ہی لوگ ہیں جو ایک بچے کو یا تو اچھا انسان بنا سکتے ہیں یا اس کو بگاڑ سکتے ہیں. اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم کم از کم قرآن اور سنت رسول سے جڑے رہیں گے، اور نہ صرف اپنے کردار میں بہترین اوصاف پیدا کر سکیں گے بلکہ اپنے بچوں کی کردار کی بہترین تشکیل کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا سامان بھی اس دنیا سے کر کے جائیں گے. اس مشق کو کرنے کا جہاں ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی خودی کو پہچان سکیں گے، دوسری طرف حقوق کی ادائیگی میں ہم مضبوط اور ثابت قدم رہیں گے. جو حقوق العباد ہیں، یا حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں، جن کو آج کے مسلمان بلائے طاق رکھے ہوئے ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد تو دور کی بات، حقوق کا مطلب بھی نہیں جانتے.
ایسی زندگی بسر کرنے میں مصروف ہیں جس کے مقصد سے وہ خود ناآشنا ہیں، اور یہی وہ اعمال ہیں جن کی جواب دہی نہ صرف آخرت میں بلکہ اپنی لحد میں اترتے کے ساتھ ہی دینی ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جب بیٹھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس قدر غور سے سنا کرتے تھے کہ انہیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور ذرہ برابر بھی حرکت نہ کر پاتے تھے، یہاں تک کہ پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم انسان کامل کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، تب ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ بہترین عاشق رسول تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے محبوب کی رنگ میں رنگ لیا۔ انسان کامل وہ ہے جو فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہو، اور جس کا ہر عمل سنت نبوی کے عین مطابق ہو، جس کی محفل میں بیٹھ کر ہمیں بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وقت کی قدر نہ رہے۔ ہمیں بھی انسان کامل کی اس قدر اطاعت کرنی چاہیے جس قدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جس کے نتیجے میں وہ پوری دنیا پر چھا گئے اور اپنی منزلوں تک پہنچ گئے۔ آئے تو ابو بکر تھے، اللہ نے صدیق بنا دیا، آئے تو ابو بکر تھے، اللہ نے صدیق بنا دیا، آئے تو عمر تھے، اللہ نے فاروق بنا دیا، آئے تو علی تھے، اللہ نے حیدر بنا دیا، آئے تو عثمان تھے، اللہ نے غنی بنا دیا۔ یہ تھی محبت اپنے اللہ سے اور اس کے نبی سے۔ ذرا خود ہی غور فرمائیے، آج ہمارے معاشرے میں کتنے انسان موجود ہیں جو حافظ قرآن ہیں، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں گے، حج بھی کیا ہوگا، لیکن کیا ان کا نفس پاک ہے؟ کیا وہ جھوٹ، غیبت، باقی گناہوں سے پاک ہیں؟ کیا وہ عیب پوشی کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ دوسروں کے عیب تلاش کر کے تنقید کرتے رہتے ہیں اور اپنی عبادتوں پر فخر کرتے ہیں۔ اور یہ سامنا آپ کو بھی ہوگا، بحیثیت استاد یا بحیثیت والدین، خاندان میں بھی سننا پڑے گا کہ خود تو عمل ایسا ہے اور بچوں کو سدھارنے چلے ہیں۔ لیکن اب یہ وقت ان باتوں کے سننے کا نہیں ہے، کیونکہ اصلاح اب ساتھ کرنی ہے۔ ہمارے پاس اپنے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ سوچ لیں کہ ہمارے لیے ہمارے پاس اپنا وقت نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، تو کم از کم اپنے ساتھ اپنی اصلاح کرتے کرتے اس دنیا سے جائیں، اور ساتھ میں اپنے بچوں کی بھی، کہ جو کچھ خود سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو بھی ساتھ ساتھ سکھاتے رہیں۔ ذرا خود پر بھی غور فرمائیں کہ ہم نے اپنی زندگی کہاں اور کس کے حکم کے مطابق گزار دی۔ آج ہم نے اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق ڈھال لی اور اس پاک کتاب کے روشن احکامات سے دور ہو گئے، جو کہ ہماری زندگی گزارنے کا مینول ہے۔ جیسے کسی بھی مشین کو چلانے کے مینول آتے ہیں، تو اللہ نے تو ہمیں ہماری زندگی چلانے کا مینول دیا تھا قرآن کی صورت میں۔ اللہ کی ذات اور ہماری ذات کے درمیان فاصلہ پیاز کی جھلی سے بھی زیادہ باریک ہے، پھر ہم اس سے کیوں اتنا دور ہیں؟ ہم نے کتنی نمازیں ادا کی ہوں گی؟ کیا ہمیں سکون ملا؟ کیا ہم نے اپنے نفس کو تمام گندگیوں سے بچا لیا؟ کیا ہم ایک مکمل انسان بن گئے؟ کیا ہم نے اپنے رب کی ذات کو پہچان لیا جو ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ یقیناً نہیں۔ پھر ہم کیسے امید کریں کہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ ابھی ہم عاشقان رسول کہلانے کے لائق نہیں، کیونکہ ابھی تو ہم عشق کے عین بھی تلاش نہیں کر پائے ہیں۔ میں اپنی محفل کا اختتام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس مصدر سے کرنا چاہوں گی، جو کہ میں بہت ہی حسین ہے، اگر تو سمجھ میں آ جائے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔